صفحہ 336 سورۃ الشعراء اور آیت نمبر 123۔ آیت نمبر 123، 336 صفحے پر سورۃ شعراء کی آیت نمبر 123، رکوع کی پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم۔ حضرات مکرم، پچھلے رکوع میں بات ہوئی اس قوم کی جس کو قوم نوح کہتے ہیں، اور انہوں نے ان کے جو عوام تھے جن کی طرف ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، سب سے بڑا ان کا مطالبہ تھا کہ تم ان لوگوں کو جو پیشہ ور ہیں ان کو اٹھا دیں اپنی مجلس سے تو ہم آئیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، طوفان کا، پانی کا سیلاب، جو ہر نشے ایک شخص ہوا جس کا نام تھا عاد، وہ ان کا جد امجد تھا، ان کی اولاد ترنگے۔ اور جب انہیں آ کر اپنی قوم کو سمجھایا، تقریباً وہی باتیں کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھیں، اور اگلے رکوع میں بھی تقریباً اسی طرح کی باتیں آئیں گی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پیغمبر بھی جس زمانے میں جس قوم اور جس بستی کی طرف آیا، ان کی بنیادی تعلیمات جو تھیں وہ ایک ہی تھیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانے سے سارے پیغمبر جھٹلا دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ تم جو تمہارے اندر بری عادات ہیں ان کو چھوڑو اور توحید کے راستے پہ آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاد نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تمام رسولوں کو جھٹلانے کا مطلب یہ کہ حضرت ہود کو جھٹلایا تو ان کی تعلیمات وہی تھیں جو حضرت نوح کی تھیں، جو حضرت صالح کی تھیں، جو بعد میں آنے والوں کی تھیں، تو سب کو جھٹلا دیا۔ اور پھر کہا ان کے بھائی نے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے بھائی نے، کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ کی گرفت سے، اس کے غضب و غضب سے، اور تم شرک کا ارتکاب کرتے تو کہیں تمہیں شرک کی پاداش میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے اور تمہیں توبہ برباد نہ کرتا۔ ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے پاس رسول آیا ہوں، اور رسول امین، میں وہی حکم تمہیں دوں گا جو اللہ مجھے دیتا ہے، اس کے اندر نہ کمی کروں نہ بیشی۔ تو کمی بیشی اور تغیر و تبدل کے بغیر پوری امانت دیانت کے ساتھ وہ احکام میں تم تک پہنچا دوں گا۔ اور ہر رسول امین ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، امین۔ فاتقوا اللہ، اور انہیں وہی بات کہی جو نوح علیہ السلام کی قوم سے کہی گئی تھی کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو، اور میرے لائے ہوئے احکام، میرے لائے ہوئے سندیسے پر عمل کرو۔ میں تم سے یہ باتیں جو سمجھا رہا ہوں، یہ تبلیغ دین کر رہا ہوں، توحید کا پرچار کر رہا ہوں، تمہیں وحدہ لا شریک خدا کی راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر، میرا معاوضہ، میرا صلہ جو ہے وہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ پھر انہوں نے ان کی عادات کو بتایا، ان کی اصلاح کرنے کی سوچی۔ ایک عادت بد ان میں یہ تھی کہ وہ ان کے اندر بڑا تفاخر تھا، تکبر تھا، برتری تھی، ریاکاری تھی۔ فن تعمیر اور انجینئرنگ کے ماہر تھے، اور وہ جہاں کو اونچی جگہ دیکھتے تھے تو وہاں وہ گنبد بنا دیتے تھے، وہاں وہ مینار تعمیر کر دیتے تھے، اونچے اونچے مضبوط محل اور قلعے تعمیر کر دیتے تھے، محض اپنی فوقیت اور برتری جتلانے کے لیے، مقصد نہیں ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ تم ہر بلند جگہ پر ایسی نشانیاں کھڑی کرتے ہو، ایسے محل، ایسے قلعے، ایسے اونچے اونچے مکانات بناتے ہو، تابسون، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد نہیں ہے لیکن بے مقصد بناتے ہو، محض ایک دوسرے پر فضیلت جتلانے کے لیے، جیسے کہ موجودہ دور میں ہوتا ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ تم کچھ ایسی چیزیں بھی بناتے ہو جس کو مصانع کہا گیا، کہ جس میں تم اپنی انجینئرنگ کے کرشمے دکھاتے ہو، کارخانے بناتے ہو، قلعے بناتے ہو مضبوط، اور ان میں چھپ کر پناہ حاصل کرتے ہو، تاکہ تم یہ ثابت کرو لوگوں پر
کہ تم ہمیشہ رہو گے، اپنے قلعوں کے ذریعے سے، اپنی بلند و بالا عمارات کے ذریعے سے، اپنے مضبوط محلات کے ذریعے سے، اپنی دولت پر تفاخر جتلا کے تمہاری خیال یہ ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے اپنی دولت کے بل بوتے پر۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی شخص بھی نہ محلات کی وجہ سے ہمیشہ رہا ہے اور نہ دولت کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر آیا سورۃ ھمزہ کے اندر، ویل لکل ھمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، یہ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جس نے جمع مالا، جس نے مال کو جمع کیا، وعددہ، اور پھر اس کو گن گن کے رکھا، اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے کروڑ ہو گئے، ارب ہو گئے، کروڑ ہو گئے، گن کے رکھا تجوریوں میں، بینک میں، غیر ملکی بینکوں کے اندر۔ وعددہ، یا سب ہو، یہ شخص سوچتا ہے کہ میں ارب پتی ہوں اور میں دنیا کے اندر کسی بھی ڈاکٹر کو خرید سکتا ہوں، گھر بلا سکتا ہوں، علاج معالجہ کرا سکتا ہوں، کوئی بھی تکلیف مجھے ہو جائے، کوئی بیماری لگ جائے تو میں اسے شفا یابی حاصل کر سکتا ہوں دولت کے بلبوتے پر، حتیٰ کہ وہ بیماریاں جو جان لیوا اور موت سے ہمکنار کرنے والی، میں ان کا بھی علاج کر سکتا ہوں۔ اور گمان کرتا ہے کہ ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اس کا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے شخص کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور جانتے ہو یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک جہنم کی قسم ہے حطمہ، جس میں آدمی جب گرتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ حطمہ کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی اور یہ دلوں تک چڑھ دوڑے گی، اس کی گرمائش، اس کی حرارت دلوں کو محسوس ہوگی۔ اس لیے یہ بڑی خوفناک قسم کی سزا ہے، اور یہ کبھی بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے محلات کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کے اور زر و سیم کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہ سکتا ہوں، مجھے موت بھی کچھ میرا نہیں بگاڑ سکتی، میری بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ ساری غلط فہمیاں ہیں۔ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، لہذا اس کو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کو بھولے گا تو اللہ اسے بھلا دے گا، اور پھر اس کے لیے کوئی گلی، کوئی وے آؤٹ، کوئی مفر، کوئی جائے فرار نہیں بچے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک عادت تو تمہاری یہ ہے کہ تم نے سمجھ رکھا کہ تمہارے مضبوط قلعے جو ہیں وہ تمہیں شاید ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ اور تم ڈرو، قوم سے کہا ڈرو، نے فرمایا کہ جب تم پکڑتے ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم اپنے سے کمزور پر ہاتھ ڈالتے ہو، اس کو اپنی گرفت میں لیتے ہو تو بڑی ظالمانہ اور سرکش طریقے سے اس کو پکڑتے ہو۔ تمہارے اندر رحم، رافت، رحمت ذرہ برابر بھی نہیں ہوتی، جبارین، سرکشی ہوتی ہے، اور تم اس سے پورا انتقام لیتے ہو، بلکہ جتنی اس سے تکلیف پہنچی تھی اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس کو پہنچاتے ہو۔ سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم اللہ اس ذات سے ڈرو۔ کون سی ذات؟ جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اس نے تمہارے اوپر بے شمار احسانات کر رکھے ہیں، اس نے تمہاری مدد کی ہے ایسی ایسی چیزوں اور ایسی ایسی نعمتوں سے کہ جن کو تم جانتے بھی ہو، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں، تمہارے علم میں ہے۔ اور اللہ نے تمہاری مدد کی تمہیں مویشی چوپائے دے کر۔ تمہارے پاس جانور ہیں جن کی کھالیں تم اوڑھتے ہو، جن کی پشم سے کپڑے بناتے ہو، جن کا گوشت کھاتے ہو، جن کا دودھ پیتے ہو، جن پر سواری کرتے ہو۔ بہت سے فائدے ہیں جو تمہارے لیے باعث زینت اور تفاخر بھی ہیں۔ قرآن مجید میں جانوروں کو تفاخر کا ذریعہ سمجھا گیا۔ یہیں آیا کہ یہ جو تمہارے لیے ہیں، وَلَکُمْ، تمہارے صورت نحل کے ابتدا میں پہلے رکوع میں، وَلَکُمْ، تمہارے لیے ہے اس کے اندر کیا وہ کہ تمہارے لیے حسن و جمال، وَلَکُمْ فِیہا جمال حین تُریحُونَ وحین تسرحون، جب تم صبح جانوروں کو لے کر، بھیڑوں بکریوں کو گلے لے کر چرانے کے لیے نکلتے ہو تو تمہاری شان ہوتی ہے، جب شام کو چرا کر واپس لوٹتے تو لوگ عرب کلچر کے اندر لوگوں کو ناپتے تھے کہ اس کا غلہ کتنا بڑا ہے، بڑے فخر سے بتاتے تھے ہمارے پاس اتنی بھیڑیں بکریاں ہیں کہ 2 پہاڑیوں کی درمیان میں جو وادی ہے وہ سے بھر جاتی ہے۔ وہ گنتے نہیں تھے، وادی بھر گئی، فلاں اور فلاں پہاڑ کے درمیان ایک وادی ہے، خالی جگہ، وہ میری بکریاں بھیڑوں سے بھر گئی۔ میرے پاس اونٹ جو ہیں وہ اتنے ہیں، تو سرخ اونٹوں پر بڑا فخر کرتے تھے خاص طور پر۔ تو اس لیے یہ بتایا گیا انہیں کہ اللہ نے تمہیں جانوروں کے ذریعے سے مدد دی، اور پھر تمہیں اس نے بیٹے عطا کیے۔ بیٹے جو ہیں وہ بھی دنیاوی زندگی زیب و زینت ہوتے ہیں، آسرا اور بھروسہ ہوتے ہیں، وہ بھی تمہیں عطا کیے۔ پھر تمہیں باغات دیے جس کے اندر پھل ہوتے ہیں جن کو تم کھا کر زندگی کی گزر بسر کرتے ہو۔ پھر پانی پینے کے لیے، باغوں کو سیراب کرنے کے لیے، جانوروں کو کی پیاس بجھانے کے لیے تم کو چشمے دیے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس نے تمہیں دے رکھی بن مانگے۔ تو بلا شبہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں اس عظیم دن کے عذاب سے۔ وہ عظیم دن کون سا ہوگا؟
یا تو اس سے قیامت کا دن موجود ہے جو واقعی عظیم ہے، یا پھر دنیا کا وہ دن جس دن قوم عاد کو مٹا دیا گیا، ان پر عذاب مسلط کر کے ان کو حرف غلط کی طرح نیست و نابود کر دیا گیا، تو اس لیے اس کو یوم عظیم کہا گیا۔ عظیم واقعہ چونکہ اس زمانے میں ہوا، جس کا ذکر انشاءاللہ کل والی آیتوں میں ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں کچھ تھوڑی سی نئی، باقی ساری وہی جو نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، کذبت مؤنث کا صیغہ تکذیب سے ہے، جھٹلا دیا قوم عاد نے المرسلین، پیغمبروں کو جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تھا، قوم عاد نے ان سب کو جھٹلا دیا۔ اور اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے بھائی حضرت ہود جو ان کے نسب میں سے تھے، ان کی برادری میں سے تھے، انہوں نے ان سے کہا لا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، یہ سوچو کہ میں تمہارے لیے رسول امین بن کر آیا ہوں، ایسا رسول بن کر آیا ہوں جو کسی قسم کی کم و کاست نہیں کرتا، کمی بیشی نہیں کرتا، وہی حکم پہنچاتا ہے جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے، وہی تو آپ تک پہنچا دیتا ہوں، میں رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں، تم ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری باتیں سنو، میری اطاعت کرو، ڈرو اللہ سے، اطاعت میری کرو، تو تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے، فائز المرام ہو جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اتبنون، کیا تم بناتے ہو؟ تبنون، بنا، یبنی کا معنی بنانا، یہ بانی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ قائد اعظم پاکستان کے بانی تھے، بانی ہے پاکستان، یہ بانی اسی سے بنا ہے، بنیاد رکھنے والا، فاؤنڈر۔ تو اتبنون، کیا تم بناتے ہو، بکل ریعن، ریعن ہر بلند جگہ کو کہتے ہیں، جو جگہ عام سطح سے بلند ہو اس کو ریعن، اس کی واحد ہوتی ہے ریعتن، تو یہ سطح مرتفع کو کہتے ہیں، اونچی جگہ، جہاں ان کو کوئی اونچی جگہ ملتی تھی تو اس اونچی جگہ پر وہ کیا بناتے تھے؟ آیتن، کوئی نشانی بنا دیتے تھے، نشانی کو یادگار۔ تابسون، ابس یابسون، بے فائدہ، بے مقصد، پرپز لیس، کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، نہ اس میں رہنا ہوتا تھا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ ان میناروں پر ان میں چڑھ جاتے تھے، اور رستہ جو پاس سے گزرتا تھا اس سے مسافر گزرتے تھے، ان پہ تالیاں پیٹتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، کیا کیا لگاتے تھے، یہ مقصد تھا۔ رہنا سہنا مقصد نہیں تھا، ان کو فن تعمیر کا شوق جو ہے وہ رہنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ نمود و نمائش کے لیے تھا اور زینت اور زیبائش کے لیے تھا، یہ ان کا مقصد تھا۔ تابسون، کہ تم بے مقصد ایسے نشانات، ایسی یادگاریں تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ اللہ کے ہاں، نہ دین میں، نہ دنیا میں۔ فضول وہ چیز ہوتی ہے، کسی اہل علم نے لغو اور فضول چیز کی تعریف کی کہ فضول کیا چیز ہوتی ہے۔ فضول وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو کریں تو دنیا کا فائدہ نہیں ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، اور جس کو چھوڑ دیں نہ دنیا کا نقصان ہے نہ آخرت کا نقصان ہے، وہ لغو ہے، وہ فضول ہے۔ لیکن اگر وہ چیز جس کو ہم کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر کریں تو دنیا کا فائدہ ہے تو کم از کم دنیا تو بنے گی نا، لیکن آخرت چلو گئی، لیکن نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ اس کے کرنے سے، اور چھوڑنے سے نہ دنیا کا نقصان نہ دین کا نقصان، تو ایسی چیز جو ہے وہ لغو ہے، اور لغو کا اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو خالص مومن ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے، وہ ہر لغو اور بے فائدہ اور پرپز لیس چیز جو ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا اسلام مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فضولیات کے قریب نہ بٹکے اور وہی کام کرے جو اللہ کے رسول کے ہاں منظور و مقبول ہے۔ یہ فضول کی تعریف ہوئی۔ تو تم بناتے ہو بتشتم، تابسون کا مطلب ہے ابس یابسو، ابس کا معنی ہوتا ہے بے فائدہ، بے مقصد، کہ افحسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ انا خلقناکم، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، انما خلقناکم تابسون یابس ابسم، کہ ہم نے تم بے مقصد پیدا کیا، وانکم الیہ لا ترجعون، اور تم اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بے مار شتر کی طرح، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو آج چھوڑی ہے 129 وہ یہ ہے کہ وتتخذون مصانع، اور دیکھو تم بناتے ہو مصانع، مسنا کی جمع ہے، مسنا صنعت سے بنا ہے، مسنا کا معنی کارخانہ، جس کا معنی مضبوط قلعے، اور تم مضبوط قلعے بناتے ہو، پناہ گاہیں تیار کرتے ہو، لعلکم تخلدون، اور مقصد تمہارا یہ ہوتا ہے، تم گمان کرتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ تخلدون، خلدہ یخلد، خلود سے ہے ہمیشہ رہنا، شاید تم یہ سمجھتے ہو یہ قلعے اتنے مضبوط ہیں، پکے ہیں، ناقابل گسیخت اور گرتے نہیں ہیں کہ ان میں اگر ہم چھپ جائیں گے تو موت بھی یہاں میں نہیں ڈھونڈ سکے گی، اور اللہ کی تقدیر سے محفوظ ہو جائیں گی اور موت سے بچ جائیں گے، مرنے سے۔ کیا یہ گمان ہے تمہارا؟ اور ایک اور بات بتائی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور دیکھو جب تم پکڑتے ہو، بطش یبطش میں نے پکڑنا، بطش
گرفت، قوت بادشاہ، یہ ہمارے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی قوت ہوتی ہے، اس کو قوت بادشاہ کہتے ہیں۔ تو جب تم پکڑتے ہو بطشتم جبارین، تو تم بڑے ظالموں کی طرح، سرکشوں کی طرح پکڑتے ہو، ایسے پکڑتے ہو کہ جیسے تمہارے ذہن میں، تمہارے مزاج کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، تم سے انسانیت جو ہے وہ 2 کوس دور بھاگ جاتی ہے، تمہارے دلوں کے اندر رحم اور تمہارے دلوں کے اندر رحمت اور رافت نہیں ہوتی، اور تم ایک انسان کو پتھر کا ٹکڑا سمجھ کر اس سے پوری انتقام لے کر اپنے انتقام کی آگ کو بجھاتے ہو، تسکین محسوس کرتے ہو۔ یہ جبارین، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین، جب تم پکڑتے ہو لوگوں کو اور کمزوروں کو، ظاہر ہے کمزوروں کو پکڑتے ہو تو تم پکڑتے ہو سرکشوں کی طرح، منتقم مزاج لوگوں کی طرح، سرکشی کی طرح، جن کے اندر رحم بالکل نہیں، مرسی لیسلی، جن میں مرسی کا مطلب ہوتا ہے رحم۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، سوائے میرے قوم کے لوگوں تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ جو اللہ کی گرفت ہے وہ تم سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ کہا کرتے تھے طاقت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے، یہ باقاعدہ اعلان کرتے تھے، کون ہے اشد منا قوہ، ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہے، ہم سب سے طاقتور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم سے طاقت میں بڑھ کر وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ۔ اور پھر دیکھا دنیا نے کہ پھر وہی ذات، اس کی جب غضب حرکت میں آیا تو وہی جو نعرہ لگاتی تھی ہم سے طاقتور کون ہے، وہ پانی کے بلبلے کی طرح نیست و نابود ہو گئے، جس کا ذکر کل انشاءاللہ آیتوں میں آئے گا، انجام بد کا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتیعون، اور اسی کی اطاعت کرو، اور واتقوا الذی، اور دیکھو تم ڈرو اس ذات سے، کون سی ذات، امدکم، جس نے تمہیں مدد دی ہے۔ امدہ یمد امداد، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ممد، مدد کرنا، جس نے تمہاری مدد کی ہے۔ انسان اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، صفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، کھانے کے لیے کھانا دیا، اور پینے کے لیے پانی دیے۔ تو اس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنے کے بہت سارے ساز و سامان جو ہمیں دے دیے، یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ ہماری مدد ہے جو ہماری زندگی کی رمق کو قائم رکھتی ہے، ہماری حیات کو قائم رکھتی ہے، ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ تو فرمایا واتقوا الذی، اس ذات سے ڈرو، امدکم، جس نے تمہاری مدد کی، بما تعملون، بما تعلمون، ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے، تم اندھے نہیں ہو، تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، دیکھو دائیں بائیں آگے پیچھے تمہیں کن کن چیزوں سے اللہ نے تم پر اپنی عطاؤں کی بارش کر رکھی ہے، اور تمہاری زندگی جو اس کو کمفرٹیبل اور آرام دہ بنایا ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ امدکم، اگر تشریح ہوگی اس بات کی کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بے انعام، تمہیں مویشی دے کر، انعام جس میں بھیڑ، بکریاں، گائیں اور اونٹ ہوتے ہیں، گھوڑے گدھے وغیرہ، یہ سب انعام میں شامل ہیں۔ تو اس نے تمہاری مدد کی ہے بے انعام، چوپائے دے کر، جن سے تم مختلف کام لیتے ہو، ان میں سے کچھ کو تمہارے لیے اس کے اندر بہت سی ضرورتیں موجود ہیں۔ والانعام خلق لکم فیہا دفع، اس کے اندر گرمی سے بچنے کے لیے پشم اور اون بھی ہے، دفع ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد منہا تاکلون، ان میں سے بعض جانوروں کا تم گوشت کھاتے بھی ہو۔ ولکم فیہا، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے جمال، حسن و جمال بھی ہے، ہینا تریحون و ہینا تسرحون، جب تم صبح کو ان کو گھاس چرانے کے لیے نکلتے اور شام کو جب واپس لے آتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانور جو ہیں تمہارے بہت سے کام کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، اونٹ تمہارے 8-8 9-9 10-10 من بوجھ اٹھا لیتا ہے، گھوڑا اٹھاتا ہے، گدھا اٹھاتا ہے، کھچر اٹھاتا ہے، تو یہ بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، جن کو اگر تم سر پر رکھ کر لے جاتے ہو شہر سے دوسرے شہر تک تو تم تھک جاتے، مشقت میں پڑ جاتے۔ اور فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر، اسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، والخیل گھوڑے، والبغال کھچر، والحمیر گدھے، ترکبون علیہ، تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو، وزینہ، اور تم ان پر سجاوٹ اور اپنی زیب و زیبائش بھی کرتے۔ اچھے گھوڑے پر سوار ہونا قابل فخر سمجھا جاتا تھا، بالکل ایسے جیسے موجودہ دور میں کسی بڑی نیو ماڈل کار جو ہے اس میں سواری کریں، جاپانی کار، آٹو، اس کے اندر کریں تو لوگ اس کو فخر سے دیکھتے ہیں، بڑا خوش قسمت ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے جو اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے، عربی نسل گھوڑے، ان پر وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں یہ سب کے سب تمہارے لیے ہم نے پیدا کی، اور تمہارے لیے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، تمہاری سواری کے کام بھی آتے ہیں۔ یہ صورت نحل کے پہلے رکوع کے اندر یہ باتیں بیان کر دی، اور جگہوں پر بھی ہے۔ گائیں بھینسیں پیدا کی، تم اس سے دودھ پیتے ہو، اور دودھ بھی ایسا جو خالص، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، دودھ ہوتا ہے خالص، بڑا خوش ذائقہ،
تم منہ میں ڈالتے ہو تو دودھ جو ہے وہ زبردستی تمہارے حلق سے نیچے اترنا چاہتا ہے، اتنا خوش ذائقہ اور اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ اس میں چینی ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا دودھ جو ہے یہ تو پانی ملا ہوتا ہے، یا دودھ ملا پانی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پانی ملا دودھ، ایک ہے دودھ ملا پانی، کہ پانی کے اندر دودھ تھوڑا سا ڈال دیا دودھ ہو گیا۔ رنگ تو دودھ کبھی کھوتا نہیں ہے، وہ تو سفید ہی رکھتا ہے، لہذا وہ جب ہم منہ میں ڈالتے ہیں تو نگلنا پڑتا ہے زور لگا کے، جیسے زہر کا گھونٹ پی رہے ہیں، دودھ کا گھونٹ نہیں پی رہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس کی تعریف کی، سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ اور پھر تمہارے لیے ہم نے بہت سی چیزیں پیدا کی، یہ صورت نحل کے اندر آیا، فسخر لکم، ہم نے تمہارے لیے سخر لکم البحر، ہم نے یہ سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے، کیا لتاکلوا منہا لحما طریا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی کی صورت میں، مچھلی کی طرح تازہ گوشت کھاؤ، لحما طریا وتستخرجوا منہا حلیۃ، ان سے موتی ہیرے لال جواہر نکالو، موتی اور صدف سیپیاں نکالو، تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو، وترى الفلک، تو جہازوں اور کشتیوں کو دیکھتا ہے، مرج البحر، کہ وہ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتے چلے جاتے ہیں انجن کے زور سے، مرج البحر ہے، ترى الفلک مرج البحرین، اور کیوں لے تبتغوا، تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہت سی نعمتیں، یہ صورت جو ہے صورت جس کا نام لے رہا ہوں نحل، تو اس کے اندر بڑی نعمتیں بیان کی، وہ ساری ہمارے لیے ہیں، لیکن ہم ان کو استعمال بھی کرتے ہیں شب و روز، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یہ بتا دیا گیا۔ تو شکر کرنا چاہیے۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی مویشیوں کے ساتھ، و بنین، اور بیٹوں کے ساتھ، تمہیں بیٹے عطا کیے جو بیماری کے اندر تمہارے لیے آسرا بنے، جو بڑھاپے کے لیے تمہارے دست و بازو بنے، تمہارے کام آئے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جائیداد کے وارث بنے، یہ بیٹے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر تم فخر کرتے ہو۔ وجنات، تمہیں باغات دیے، باغات دیے ہیں، ان میں طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں خشک و تر، وعیون، عین کی جمع، اور تمہارے لیے چشمے، جن سے تم باغوں کو بھی سیراب کرتے ہو، اپنی پیاس بھی ہو جاتے ہو، جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہو، کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہو، چشمے ایسے ہیں۔ اور پھر آخری بات کہہ دی کہ انی اخاف علیکم، اے میری قوم کے لوگوں، میں ڈرتا ہوں، انی اخاف، خوف یخاف، ڈرنا، خوف کھانا، مجھے خوف لاحق ہے، مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، کہ کہیں اس عظیم دن کا عذاب تم پر مسلط نہ ہو جائے۔ دنیا کا وہ دن جس دن تم پر عذاب آئے گا اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے، تمہاری بستیاں اجڑ جائیں گی، تمہارے نام و نشان مٹ جائیں گے، اور یوں دیکھنے والا محسوس کرے گا کہ گویا یہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا، کوئی آباد ہی نہیں ہوا تھا، کھنڈر جو ہیں وہ غمازی کر رہے ہوں گے، یہاں کوئی قوم نہیں بسی، اس طرح نیست و نابود کر دیا۔ اور ویسے مراد یوم قیامت ہے تو وہ تو یقیناً ہوگا، مشرکین کی وہاں سزا ہوگی۔ اب جناب یہ وہ باتیں تھیں جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائیں۔ اب ان کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا اور کیا سلوک کیا جواب میں، یہ انشاءاللہ کل آئے گا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ بھی انشاءاللہ کل ہوگا، کل رکوع مکمل ہو جائے گا۔ ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں کہ کذبت عاد للمرسلین، یہ چھوٹا سا نون ڈالا ہوا عاد کے بعد، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ اس کے آنے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کی پچھلا لفظ جو ہوتا ہے نون قطنی کے پیچھے وہ تنوین والا ہو۔ اصل میں انی لکو، یہ ہے کذبت عادن تنوین تھی، تو اس لیے نون قطنی پیدا ہوا، اور ادھر پیچھے نوح ان کے اندر بھی نون قطنی پیدا ہوا۔ لیکن یہ نون قطنی پیدا نہیں ہوتا جب پچھلا لفظ جو ہے وہ 4 حرفوں والا ہو، 3 والا ہو تو پیدا ہوتا ہے۔ آگے سمود آ رہا ہے تو آپ اگلے رکوع کی پہلی آیت دیکھیں تو اس میں آپ کو سمود کے ساتھ نون قطنی نہیں ملے گا، کیونکہ سمود میں 4 حرف ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ عربی کی گرامر کا قاعدہ ہے۔ یہ چھوٹا نون ہوتا ہے، اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ 2 زبریں ہوں، 2 زیریں ہوں، 2 پیشیں ہوں، اور ان میں سے ایک باقی رہ جاتی ہے، اور نون قطنی کو ہمیشہ زیر ملتی ہے، کبھی زبر اور پیش نہیں ملتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، کیوں یہ پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ہمیشہ نون ہی کیوں لیتا ہے، زیر ہی کیوں لیتا ہے، نون چھوٹا کیوں لکھا جاتا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے تمام پیغمبروں کو جھٹلا ڈالا تھا، ایک کی تکذیب سب پیغمبروں کی تکذیب تھی۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام جو ان کے نسب میں سے، بے شک میری اجرت، میرا صلہ میرا پر ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے۔ اتبنون، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم بناتے ہو، تعمیر کرتے ہو، بکل ریعن، ہر بلند جگہ پر جو ٹیلا ویلا نظر آتا ہے تمہیں، چھوٹی موٹی پہاڑی، تو وہاں آیتن، تم ایک یادگار تعمیر کر دیتے ہو،
اور تابسون بے مقصد، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وتتخذون مصانع، اور تم قلعے بناتے ہو بڑے مضبوط، اور اس کو زیب و زینت کے لیے، اس کو زبائش اور آرائش کے لیے ان کو اونچے سے اونچا بنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ میرے کے قلعے جو ہیں زیادہ مضبوط اور زیادہ اونچے ہیں۔ لعلکم تخلدون، اور اس خیال کے پیش نظر، اس گمان کے پیش نظر کہ تم ان قلعوں کے اندر زندگی بسر کرو گے تو موت تمہارے قریب بھی نہیں بٹکے گی، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کمزوروں کو پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو بڑے سرکشوں کی طرح۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرواتی ہوں۔ وَاتَّقُوا الَّذِي، اور تم ڈرو اس ذات سے، امدکم، جس نے تمہاری مدد کی تو تم پر، جس نے بارش کر دی، برسات کر دی، کس چیز کی بھی ما تعلمون، ایسی نعمتوں کی جن کو تم جانتے ہو، تمہیں چھوٹی بڑی بہت سی نعمتیں عطا کر دی جن کا تعلق تمہارے کھانے پینے سے ہے، تمہارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا